دوستو، بلال شاہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر۔ میری اس ویڈیو میں میری کوشش ہوگی کہ میں کچھ آپ کو ٹپس بتاؤں کہ اگر آپ یو کے کا وزٹ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح آپ اپنی اپلیکیشن کو سٹرانگ کر سکتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک لیگل ایڈوائز نہیں ہوگی، یہ ایک انفارمیٹری ویڈیو ہے اور اس میں آپ کو کچھ آپ کے ایجوکیشنل پرپز کے لیے بھی ہے۔ جو سب سے زیادہ ریزن، جو موسٹ کامن ریزن ہوتی ہے ویزا ریفیوزل کی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایٹنری، جو آپ کا سفر نامہ ہے، وہ بہت لانگ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ نے ویزا اپلائی کیا ہے 7 to 10 days کا، اور آپ 5-6 شہروں میں وزٹ کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک ریفیوزل کی کاز ہو سکتی ہے۔ لہٰذا آپ اپنی جرنی کو مختصر رکھیں اکارڈنگ ٹو ڈیوریشن آف دا ویزا۔ دوسری ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا جو سفر ہے یا جرنی ہے یا ایٹنری ہے وہ انکلیئر ہے۔ فار ایگزامپل، آپ ایک شہر بتاتے ہیں کہ جی میں یہاں سے جاؤں گا، لندن میں رہوں گا، اور اس کے بعد آپ کا 4 دن آپ یہاں رہتے ہیں اور اس کے بعد 5ویں دن آپ کسی اور شہر میں جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک کاز ہو سکتی ہے کہ ویزا آفیسر اس بات پہ کنفیوز ہو سکتا ہے کہ جی آپ، ہو سکتا ہے آپ کے پاس ایٹنری کلیئر نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ وہاں اوور اسٹے کر جائیں۔ لہٰذا آپ اپنی ڈے بائی ڈے کی ایٹنری اپنے ویزے کے ساتھ لگائیں، اور جو کہ بڑی کلیئر ہو اور چیکیبل ہو۔ آپ جہاں جا رہے ہیں، جس جگہ جا رہے ہیں، گوگل پہ سرچ پہ ویزا آفیسر چیک کر سکے کہ یہ جگہ موجود ہے، اور یہاں پر اس دن اگر کوئی آپ نے کوئی شو دیکھنا ہے یا اگر کوئی آپ نے وزٹ کرنا ہے تو وہ پارک یا وہ جگہ یا اس پر جو میوزیم جو ہے وہ اویلیبل ہے، اور وہاں پر ان دنوں میں وہ کھلا ہوا بھی ہے۔ تیسری جو موسٹ کامن ریزن ہو سکتی ہے کہ آپ جہاں پر کام کرتے ہیں، آپ کو وہاں سے چھٹی کا لیٹر لینا چاہیے۔ اس چھٹی کا جو لیٹر ہے اس کے اندر کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ فار ایگزامپل، وہ لیٹر ہیڈ کے اوپر ہو، وہ امپلائر کا ایڈریس اور پتہ، فون نمبر پورا لکھا ہو، جو اس نے لیٹر ایشو کیا ہے اس کا نام، ٹیلی فون نمبر، کانٹیکٹ ڈیٹیل ہونا چاہیے، اور آپ کی چھٹیاں جو ہیں فرام ٹو کلیئر ہونی چاہیے، اور اس چھٹیوں کا پرپز ہونا چاہیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور کب واپس آ کے آپ اپنی جاب جوائن کریں گے۔ اس لیٹر کے اندر آپ کا ڈیزیگنیشن، آپ کا ٹائٹل، آپ کی سیلری بھی مینشن ہونی چاہیے، اور یاد رکھیں یہ وہی سیلری ہوگی جو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جا رہی ہوگی۔ اور ویزا آفیسر موسٹ لائکلی وہ چیک کرتے ہیں فون کر کے کہ یہ بندہ آپ کے پاس کام کر رہا ہے اور ہالیڈیز پہ جانا چاہ رہا ہے۔ ایک اور پوائنٹ جس کے اوپر وہ ویزا آپ کی اپلیکیشن زیادہ سٹرانگ ہو سکتی ہے کہ آپ کی بینک کے اندر جو انکم آ رہی ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہو، یعنی یہ پتہ ہو کہ اس کی سورس کیا ہے اور ہر منتھ کتنی ہے اور کیسے، کہاں سے آتی ہے، اور وہ اماؤنٹ کراسپونڈ کرنی چاہیے آپ کی بینک، آپ کی جاب کی سیلری کے ساتھ۔ یا اگر آپ کی کوئی اور سورس آف انکم ہے، فار ایگزامپل آپ کو کہیں سے رینٹ ملتا ہے، یا آپ کو آپ کے بچے سپورٹ کرتے ہیں، یا آپ نے کوئی پراپرٹی بیچی ہے، تو اس کا بھی سورس ہونا چاہیے اور آپ کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے۔ پھر ایک لارج اماؤنٹ جو ڈپازٹ ہوتی ہے سڈنلی جو آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ہوتی ہے، وہ بھی ایک مین ریزن ہو سکتی ہے ریفیوزل کی۔ اور اگر آپ اس کو کلیئر کر دیں کہ جی اس کے اندر یہ مجھے لارج اماؤنٹ ملی ہے، پاکستانی 5 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، کروڑ ہے، یا انڈین کروڑ روپے ہے، یا 50 لاکھ ہے، تو آپ اس کو یہ شو کریں کہ یہ اماؤنٹ آئی کہاں ہے، کسی نے لون دی ہے، کسی نے قرض دیا ہے، تو اس کا ڈاکومنٹ دکھائیں، یا اگر وہ آپ نے کوئی پراپرٹی سیل کی ہے تو وہ آپ اس کا ثبوت لگائیں۔ اگر آپ یہ ایویڈنس لگائیں گے تو آپ کی اپلیکیشن سٹرانگ ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو سیونگ شو کر رہے ہیں اپنی بینک سٹیٹمنٹ کے اوپر، اگر فار ایگزامپل آپ نے لاسٹ 7 منتھ میں اکمولیٹو جو سیونگ ہے وہ 5000 پاؤنڈ شو کی ہے، میں پاؤنڈس کے اندر بات کر رہا ہوں، 5000 پاؤنڈ شو کی ہے کہ جی میں ہر مہینے 50% اپنی سیلری خرچے کر کے بچاتا تھا، اور یہ ٹوٹل میری جو سیونگ ہے 5000 ہے، اور آپ کا خرچہ بھی ہو کہ 5000 ہے، تو آپ کی اپلیکیشن ریفیوز ہو جائے گی۔
کیونکہ ہوم آفس یا ویزا آفیسر یہ سوچے گا کہ اگر اس نے اپنی سیونگ ساری اسپینڈ کر لی تو یہ واپس جانے کے لیے اس کی کوئی ریزن نہیں ہے. لہٰذا آپ کی سیونگ ایٹ لیسٹ 10,000 پاؤنڈ ہونی چاہیے اور یو کے کا خرچہ 5,000 پاؤنڈ ہونا چاہیے. میں نے آپ کو بڑی چھوٹی سی ایگزامپل دی ہے, امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے گی. اگر آپ کو فردر کلیئرٹی چاہیے تو آپ کومنٹس کریں, میں آپ کو بتاؤں گا. دوسری ایک اہم ریزن جو ہوتی ہے آپ کے ویزا ریفیوزل کی وہ یہ ہوتی ہے کہ لیک آف ٹریول ہسٹری. یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ فریکوینٹ ٹریول کرتے رہتے ہیں کسی کنٹری میں, ایک میں, دوسرے میں, تیسرے کنٹری میں, کہیں بھی, تو ان کو ویزا ملنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو اگر آپ یو کے آنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ چھوٹے کسی کنٹری میں, دبئی, مڈل ایسٹ, ہانگ کانگ, تھائی لینڈ, ملیشیا وغیرہ کا وزٹ کریں تو اس سے بھی آپ کی اپلیکیشن اسٹرانگ ہو سکتی ہے. دوسری ایک اور ریزن جو ہے جس کی وجہ سے اگر آپ کی اپلیکیشن اسٹرینتھن ہو سکتی ہے کہ آپ پراپر جو آپ کا اسپانسر ہے اس کی نام, انکم, اکاموڈیشن اور اس کا امپلائمنٹ اسٹیٹس, اس کا پراپر آپ کنفرم اور ود پروف ہونا چاہیے, تاکہ ویزا آفیسر آپ کو اس کو ویریفائی کر سکے کہ یہ جو اسپانسر ہے اس کی اپنی یہاں پر سورس آف انکم کیا ہے, یا وہ اس کے پاس اتنی فائنانشیل سیونگ ہے کہ وہ آپ کو افورڈ کر سکتا ہے. یہ ایک ریزن ہے. ایک اور ریزن جس کی وجہ سے آپ ویزا زیادہ ریفیوز ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا لاسٹ کوئی ویزا آپ نے اپلائی کیا تھا, کبھی بھی اپلائی کیا تھا, 10 ایئر میں, ایون کہ 20 ایئر میں سم ٹائم, وہ امریکہ کا تھا یا کسی اور کنٹری کا تھا, تو آپ نے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا. تو یہ سم ٹائم مس ریپرزنٹیشن میں بھی آ جاتا ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ کا کوئی ویزا ریفیوز ہوا ہے تو آپ اس کو مینشن کریں اور اس کی ریزن بتا دیں. کوئی ضرورت نہیں ہے, اس سے کوئی نیگیٹو ایفیکٹ نہیں ہوتا اگر آپ نہیں بتائیں گے. اگر آپ بتا دیں گے تو یہ ایک بہتر ہوگا. اگر آپ کا پہلے ویزا ریفیوز ہو گیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر اب میرے سرکمٹانسز جو ہے نا بہتر ہو گئے ہیں اور وہ 6-7 منتھ ہو گئے ہیں, اور اب آپ کی فائنینشیل ہسٹری فار ایگزامپل جو ہے وہ امپروو ہو گئی ہے, یا جاب پہلے نہیں تھی اب لگ گئی ہے, یا پہلے آپ نے وزٹ کہیں نہیں کیا تھا اب کیا ہوا ہے, تو پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کے اوپر ان باتوں کو آپ ضرور مائنڈ میں رکھیں, تو آپ کے جو ویزا کے جو یو کے ویزا کے متعلق چانسز ہیں وہ امپروو ہو جائیں گے. اگین آپ کو فردر ڈیٹیل چاہیے تو آپ کومنٹس کریں, اور میں آپ کو ڈیفینیٹلی کسی اور ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ فردر کلیریفائی کروں. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. سی یو سون ود نیو ویڈیو. تھینک یو. بائے بائے.